اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلموهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من أهدى الله ومنهم من حقت عليه ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من الناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لننبئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ یہ لوگ دائمی جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ اللہ اہل تقوی کو ایسا اجر عطا دیتا ہے۔ جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی برزخ والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کی جان کنی یعنی جان نکالتے ہوئے ان کے پاس آئیں یا آپ کے رب کا فیصلہ آئے؟ ان سے پہلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت جو لوگ دین پر نہیں ہوتے، توحید کا اقرار نہیں کرتے، ظالم ہوتے، فاسق فاجر ہوتے، وہ ایسے لے آؤ فرشتے، کہاں ہیں موت قبض کرنے والے، روحوں کو قبض کرنے والے کہاں ہیں، لے آؤ۔ تو اس وقت جب اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے تو خدا فرماتا ہے اللہ ظلم نہیں کر رہا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا۔ آخر کار انہیں ان کے برے اعمال کی سزائیں ملے۔ جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ کیا جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، ملائکہ کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی سزا اور جزا کے اوپر مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہی قیامت کا دن انہیں گھیرے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور کو چیز کی پرستش ہی نہ کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، تو کیا رسولوں پر واضح انداز میں تبلیغ کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ یہ مشرکین کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت ہو تو
سب کی ہدایت کرے، کیوں نہیں کرتا؟ ان رسولوں کو کیوں نہیں بھیجتا؟ یعنی خدا کے رسولوں کے بھیجنے پر اعتراض ہے، کار خدا پر، فعل خدا پر اعتراض کی وجہ سے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یعنی جو میں کر رہا ہوں، ہاں میری قدرت ہے، میں کر سکتا ہوں، ہدایت دے سکتا، لیکن میرا ایک نظام، ایک سسٹم ہے کہ میں اس طرح تمہاری ہدایت کروں۔ کیسے؟ رسول بھیج کر، نبی بھیج کر، کتاب بھیج کر، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست ہو گئی، لہذا تم لوگ زمین پر چل پھرو، دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ ان کی ہدایت کی شدید خواہش بھی ہو تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ ضلالت میں ڈال چکا، نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یعنی جو کافر ہے، مشرک ہے، ہٹ دھرمی کرتے، بات نہیں مانتے، بار بار سمجھانے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے بھی خواہش کر لیں کہ میرے اللہ اس کو ہدایت مل جائے، یہ جنتی ہو جائے، نہیں، اللہ کہتا ہے ابھی یہ گمراہی میں چلے گئے، ابھی ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے جو مر جاتا ہے اسے اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اعتراض کرتے تھے تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کافر لوگ بھی جان رہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بے شک ہمیں اس سے یہی کہنا ہوتا ہے ہو جا، یعنی کن فیکون، بس وہ ہو جاتی۔ یعنی ارادہ خدا ہی کافی ہے، ارادہ ہی کیا، ٹھیک ہے، کہ انسان بن جائے، انسان، یہ کن فیکون ہمیں سمجھانے کے لیے، خدا کو یہ بھی کہنا نہیں پڑتا، صرف ارادہ ہی اس کا کافی ہے۔ جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، انہیں ہم دنیا ہی میں ضرور اچھا مقام دیں گے، آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی فی سبیل اللہ ہجرت کے اچھے اثرات مرتب ہوتے، ایک طرف سے دنیا میں اچھا مقام ملتا ہے، آخرت کا اجر تو قابل توصیف نہیں ہے، یعنی وصف نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی جو اللہ وہاں دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بھی اہل ارض کی طرف سے کسی رسول کو بھیجا ہے تو انہیں آدمیوں کو وحی دے کر بھیجا ہے۔ جن کے پاس کوئی طاقت تھی تو وہ طاقت کے عنوان سے رسول اللہ کی مدد کرتے تھے، جس بھی اعتبار سے بھی ہو۔ تو ذات پروردگار نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو ان کے مدد کرنے والے موجود ہوتے تھے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا سيئات ان يخسف الله بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے آپ سے قبل صرف مردان حق رسول بنا کر بھیجے جن پر ہم وحی بھیجا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یہاں پر اہل ذکر سے مراد وہاں علماء کرام نے جو مفسرین نے اور خود ائمہ معصومین علیہم السلام سے روایات ہیں، اہل ذکر سے مراد آل محمد ہیں اور جنہیں دلائل اور کتاب دے کر بھیجا تھا۔ اے رسول آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا یعنی اس قرآن تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں، شاید وہ ان میں غور کریں۔ جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا یا ان پر ایسے جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو، یا انہیں آتے جاتے ہوئے عذاب الہی پکڑ لے؟ بس وہ اللہ کو عاجز تو کر نہیں سکتے۔ اللہ نے بتا دی صورتیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو بار بار کہتے ہیں عذاب بھیجواؤ اللہ کو تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تم بیٹھے ہو، سوئے ہو، جاگے ہو، چل رہے ہو، کوئی کام کرو، جب جو چاہے وہ عذاب دے سکتا ہے یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لے لیا جائے، بس تمہارا رب یقیناً بڑا شفیق ہے اور مہربان ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے سائے دائیں اور بائیں طرف سے عاجز ہو کر اللہ کو سجدے کرتے ہوئے جھکتے ہیں؟ یعنی کہ کائنات کے اندر جتنے ذرات جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کے سب اللہ کو جھکتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں ہر متحرک مخلوق اور فرشتے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے کہ ہم سجدہ نہیں کرتے، نہیں، اللہ نے جب کہہ دیا اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے جو ان پر بالادستی رکھتا ہے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی رب جو بھی ان کے اوپر، یعنی یہاں پر مراد ہر ایک مخلوق کے اوپر ایک بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ذات پروردگار نے کہا ہوا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود نہ بنایا کرو، معبود تو بس ایک ہی ہے، بس تم صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اس کی ملکیت اور دائمی اطاعت صرف اسی کے لیے، تو کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تم اس کے حضور زاری کرتے ہو، رونے لگتے ہو۔ پھر جب اللہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یعنی انسان کو فطری طور پر جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اپنے سے بڑے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، طاقت والے کی طرف کہ میری یہ پریشانی دور کر دے، اور جب دور ہو جاتی ہے پھر وہ باغی ہو جاتا ہے، دور بھاگنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ کہا ہے کافر مشرک شرک کرنے لگتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ نجات دیا، فلاں نے یہ کیا، نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اس طرح وہ نعمتوں کی ناشکری کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے انہیں دے دی ہیں، سوا بھی تم مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بوجھتے تک نہیں۔ اللہ کی قسم اس افتراء کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یعنی وہ غیر خدا کے لیے بھائی کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے جانوروں کو، پھر کہتے تھے اس بت کو اتنا اسے دے دو، اس شیر کو اس کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ نہیں، اللہ نے جو تقسیم کی ہوئی ہے اسی تقسیم کے مطابق انسان کو بانٹنا چاہیے۔
نہ کہ غیر خدا کے لیے حصے بنا کر پیش کرنے. نہیں، اللہ کے لیے یہ بیٹیاں قرار دے رکھتے ہیں جس سے وہ پاک بھی ہے، منزہ بھی ہے. یہ لوگ اپنے لیے وہ اختیار کرتے ہیں جو خود پسند کرتے، یعنی لڑکے. کہتے ہیں ہمارے لیے تو لڑکے، یہ انسان ہے کہتے ہیں میرے لیے لڑکے مجھے اچھے لگتے، لڑکیاں نہیں. اور یہ اللہ کے لیے نسبت دیتے ہیں کہ یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ جو فرشتے ہیں سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غصے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے. اس وقت کے زمانے میں بھی آج بھی بعض لوگ بدبخت بیٹی کا سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹی رحمت الہی ہوتی ہے. اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک دبا دے. دیکھو کتنا برا فیصلہ یہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری صفات ہیں، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفات ہے. یعنی یہ برے لوگ ہیں، گندے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے شرم انسان ہے، لیکن وہ ذات پروردگار بڑی عزت والا ہے اور بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے.